الٹیمیٹلی آپ نے کیا کنکلوڈ کیا ہے؟ 56 میں سے کتنی کمپنیاں آپریشنل تھیں یہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں سے کافی آپریشنل تھی، 56 میں سے کافی تھی، میں بھی یہ کوئی 40 پلس ہیں جو آپریشنل تھی. آئی تھنک 23-24 کمپنیاں ابھی آپریشنل نہیں تھیں. 23-24 کمپنیاں ابھی آپریشنل نہیں تھی، صرف کاغذوں میں زندہ تھیں. لیکن جو کمپنی سے مراد ہے کہ ان کو یا بجٹ، جو کمپنی جن کا بار بار تذکرہ آیا، ایک صاف پانی کا تذکرہ ہے، ایک آشیانہ کا تذکرہ بار بار آیا، آپ کے پاس ایسی کنکریٹ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو سزا دلوا سکیں؟ ابھی اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم. جی کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے. یہ جو ہم صبح سارا دن کام کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ ہم صبح روز تیار ہو کے آفس آتے ہیں اور رات 10 بجے تک جو بیٹھے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ایویڈنس ہی کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، لنکس جوڑ رہے ہوتے ہیں، انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی کمبرسم کام ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بس کوئی چٹکی بجائیں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. بڑی محنت کے ساتھ یہ کیس بنایا جاتا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کی جاتی ہے. عام طور پر 2-3 چیزیں جو ہے وہ جو آپ نے اپنے الفاظ میں کہیں جو مجھے سمجھ آئیں کہ آپ کے پاس بینکنگ ٹرانزیکشن سے منی ٹریل اسٹیبلش ہو رہی ہے اور ایسٹس بیونڈ مین، 2 چیزیں ثابت کریں گی کہ آپ نے کوئی کرپشن سے یا کرپٹ پریکٹسز سے ایسا پیسہ کمایا جو آپ کی حق حلال کی آمدن نہیں تھی. تو ابھی آپ کے پاس جو ایویڈنس دستیاب ہے، مس یوز آف اتھارٹی، جی مس یوز آف اتھارٹی سے کچھ کمایا ہوگا نا جی، اتھارٹی بھی ڈال لیں. مس یوز آف اتھارٹی سے جو کمایا ہوگا وہ منی ٹریل کی شکل میں آپ کے پاس کہیں بینکنگ ٹرانزیکشن میں یا ایسٹس بیونڈ مین میں نظر آنا چاہیے. تو آپ کے پاس ایسی کچھ چیزیں ابھی ہیں جو ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ نے ڈگ آؤٹ کر لی؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہم ان سے ابھی تک پوچھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ہمیں بات ہی نہیں پوری طرح کر رہا. کوئی ملک سے باہر جا رہا ہے، کوئی ابھی لاسٹ ٹائم وہ جو دھرنے والا سلسلہ تھا وہ خط آ گیا کہ جی دھرنا ہے، میں باہر نہیں آ سکتا. پھر ہم نے کل پھر بلایا. تو وہ جب تک چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، یہ لوگ تعاون نہیں کریں گے تو اس وقت تک تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. ہمارے پاس کوئی وہ تھوڑی ہے، کوئی میجک تو نہیں ہے کہ ہم نکال لے کیا نکل آیا. اچھا ڈی جی صاحب بتائیں گے، کراس کوشچن ہوگا ہمارے. آپ علیم خان صاحب کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہاں سے کیا ڈھونڈا آپ نے؟ جی بالکل کر رہے ہیں. ان کا کیس بھی بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. ان کی جو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ ہمیں جہاں رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ان کا باہر سے ریکارڈ ہے جو ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا. ایک ان کا دبئی کے اندر کمپنی ہے اور ایک ان کی UK میں کمپنی ہے جس کے ملکیت میں مختلف فلیٹس ہیں، بہت ویلیویبل فلیٹس ہیں. تو اب وہ جب تک ریکارڈ ہمیں نہیں آئے گا، کیونکہ کورٹ کے اندر ہم نے ان کو لے کے جانا ہے، تو ہم اس طرح ہیر سیک پہ تو نہیں چلتے. پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ دیکھیں نیب جو ہے وہ پگڑیاں اچھالتا ہے. تو اس لیے جب تک ہم مکمل مطمئن نہیں ہو جاتے، ہمیں پورا ریکارڈ نہیں مل جاتا، ہم آگے پروسیڈ نہیں کرتے. ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. جس دن وہ آ جائے گا تو ایز پر لا ہم چلیں گے. تو پاکستان کے اندر جو ان کا کاروبار ہے وہ جسٹیفائی کر دیں. پاکستان کے اندر جو ان کا کاروبار ہے، پاکستان کے اندر جو کاروبار ہے وہ انکمپلیٹ ہے نا. جب تک باہر کا بھی آئے گا پھر ہی کمپلیٹ ہوگا نا. پوری بات ہم ہاف کوک تو نہیں پیش کر سکتے نا صورتحال کو. تو پاکستان کے اندر سارا لیگل فریم ورک کے اندر ہے. پاکستان کے اندر جو کاروبار ہے وہ لیگل فریم ورک کے اندر ہے. اس کی ابھی سکروٹنی ہو رہی ہے. اس میں کافی سارے ڈاکومنٹس انہوں نے دیے ہیں اور کافی سارے ابھی انہوں نے دینے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس ان کی طرف سے بھی ریکارڈ کمپلیٹ نہیں مل رہا.